اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جان لینے کے بعد کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اگلی بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ کیا اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں۔ ٹاپک یہ ہوگا خدا کی وحدانیت، یعنی خداوند عالم کا ایک ہونا۔ یہ ہم ثابت کریں گے اور اس سلسلے میں آج 3 دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی دلیل خدا کے ایک ہونے کی یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی، نظام اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہ پاتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کوئی اور خدا بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے نبی بھیجتا، اپنے رسول بھیجتا اور ہم اس کی بھی کائنات کے آثار دیکھتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی پروفٹس آئے ان سب پروفٹس نے ایک ہی خدا کا تعارف کرایا، اسی کی صفات بیان کی، اسی کی خوبیاں ہمیں بتائیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کائنات کا نظم، کائنات کے نظام میں جو پرفیکشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا اور اس کے چلانے والا ایک ہی خدا ہے۔ اور مثال یہ بھی دی تھی یا دی جا سکتی ہے کہ ایک ڈرائیور جب ڈرائیو کر رہا ہو تو ٹھیک سے ڈرائیو کر پاتا ہے، لیکن اگر ڈرائیونگ سیٹ پر 2 افراد بیٹھ کر ڈرائیو کرنا چاہیں تو ڈرائیو ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، اس کا نتیجہ یقیناً ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک ڈرائیور اگر تھک جائے اس کی جگہ کوئی دوسرا ڈرائیور چلا لے تو کیا مذائقہ ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اپنے بعد والے لیکچرز میں جب خدا کا تعارف کروائیں گے، خدا کا انٹروڈکشن، تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو تھک جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ چلے تھکاوٹ نہ سہی ایک دوسرے کے مشورے سے وہ آگے بڑھیں، تو یہ بھی خدا کے شایان نشان نہیں ہے۔ جو کسی کے مشورے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اور واضح ہو جائے گی آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال تیسری دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم نظر آتا ہے، جو پرفیکشن نظر آتی ہے کہ دن اور رات کا آنا، سورج اور چاند کا اپنے وقت مقرر پر طلوع ہونا پھر غروب ہو جانا، یہ تمام پرفیکشن سسٹم کا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی خدا ہے، اور ہم سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس خدا پہ ہم ایمان لائیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم کسی اور خدا کا بھی اقرار کریں اور کہیں کہ نہیں اس جیسا کوئی اور بھی ہے، تو خدا میں ایک طرح کی کمی اور اس میں ایک طرح کا نقص ظاہر ہوگا جو خدا کے شایان شان نہیں ہے، چونکہ انسان تب ہی زیادہ باکمال تصور کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی فیلڈ میں یکا و یگانہ ہو، یعنی تنہا اس فیلڈ کا نامور ہو اور کوئی بھی اس جیسا نہ ہو۔ بس عقل کی روشنی میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی خدا ہے، اور خدا ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔